ہائی وے پر رسوئی۔ کومل اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی اور وہ لوگ بہت غریب تھے۔ کومل کا پتی بہت ہی عرصہ پہلے باہر کام کے لیے گیا تھا، لیکن وہ اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ تبھی ایک دن کومل اپنی ساس سے کہتی ہے، اے ماں جی، پتہ ہے کھانے میں کیا بناؤں؟ سبزی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس چاول پڑے ہوئے ہیں اور تو کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ بتائیں میں کیا بناؤں؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، بیٹا بس تو چاول ہی ابال لے وہی۔ اچھا ٹھیک ہے ماں جی، میں چاول ابال دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اٹھ کے فریش ہو جائیں۔ بیٹا تو ہی ہے جو میرا سہارا بنی ہوئی ہے، اور میرا بیٹا تو پتہ نہیں کب سے مجھے چھوڑ کر چلا جا چکا ہے، اور اب تو اس کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، نہ تو وہ کوئی فون کرتا ہے، نہ کوئی چٹھی بھیجتا ہے۔ کومل جا کے چولہے پہ وہی بچے ہوئے چاول ابالتی ہے، اور وہ دونوں ساس اور بہو وہی چاول کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی ساس کومل سے کہتی ہے، دیکھو کومل بہو، اب ہمارے حالات اتنے ہیں نہیں، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس ایک چاندی کی چین پڑی ہو، وہ بیچ کے کام شروع کر لیتے ہیں ہم کوئی۔ تو ماں جی آپ میرے ہوتے ہوئے کام کریں گی، اب میں کس لیے ہوں، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ تبھی وہ اپنی ساس کو کہتی ہے، ماں جی اب سے میں یہیں پہ ہائی وے پر اپنی رسوئی کھول لوں گی، اور کچھ پیسے ہیں میرے پاس، اور کچھ ہم وہی چاندی بیچ کر، تو اس طرح سے دونوں ساس اور بہو اپنی چین بیچ کر ہی کاروبار شروع کر لیتی ہیں، اور وہ اپنی ہائی وے پر ایک رسوئی کھول لیتی ہیں۔ دیکھ بہو، اب ہمیں ہی اس کام کو چلانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور سہارا ہے نہیں۔ اتنے میں ان کے پاس ایک گراہک آتا ہے، اور وہ آ کے ان سے پوچھتا ہے، کیا کیا بیچ رہی ہو بہن؟ مجھے جلدی سے ایک پلیٹ دال چاول کی دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ تبھی کومل اس کو دال چاول کی پلیٹ بنا کر دیتی ہے اور کہتی ہے، ہمارے پاس دال چاول اور صرف اچار ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے تھیلے پہ کچھ نہیں ہے۔ تبھی وہ اس کو کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، مجھے وہی دے دو تم۔ وہ جیسے ہی دال چاول کھا رہا ہوتا ہے تو اوپر سے ایک تیز چلتی ہوئی گاڑی آتی ہے، جس کی وجہ سے ساری دھول اٹھ کے کھانے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گراہک کھانا کھاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیسا کھانا ہے، آدھے سے زیادہ تو اس میں مٹی ہے اور کوئی سواد بھی نہیں آ رہا کھانے کا، اور یہ بد ذائقہ کھانا مجھے نہیں کھانا۔ یہ سن کر اس کی سانس رونے لگ جاتی ہے، اور اس کی بہو کہتی ہے، ماں جی آپ کی فکر کرتی ہے، کوئی بات نہیں، اب کون سا ہمارے کام کا اینڈ ہو گیا، ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے، تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑے سے بچے ہوئے پیسوں سے کومل ایک ترپال لے کے آتی ہے نیلے رنگ کی، جو کہ وہ اپنی رسوئی کے آگے ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے دھول اور مٹی کم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے پاس گراہک کے اب بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ ماں ہمیں چھولے چاول کھانے ہیں۔ وہ دونوں بچے چھولے چاول کھانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، تبھی کومل کہتی ہے کہ بیٹا ہمارے پاس چھولے چاول تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دال چاول، اچار اور سبزی ہی ہے بس، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی ہم غریب ہیں، اس لیے ہمارے پاس اتنا ہی کچھ ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے بچوں کی، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ہمیں وہی دے دو، میرے بچے کھا لیں گے۔ تبھی اس کی ساس ان سے کہتی ہے، جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ابھی کھانا بنا کے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کو کھانا بنا کے دیتے ہیں۔ دال چاول کھاتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں، واہ آپ نے تو بہت مزے کے دال چاول بنائے، اور آپ کے ہاتھ میں بھی بہت سواد ہے۔ تبھی وہ دونوں بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کومل کو وہ پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے، یہ لیں آپ کے پیسے، اگر ہمارا دوبارہ یہاں پہ آنا ہوا تو ہم ضرور آئیں گے آپ کی رسوئی میں کھانا کھانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ اور کھانا کھا کے جاتی ہے تو وہ اپنی سونے کی چین وہاں پہ گر جاتی ہے، جا کے اس کی ساس وہ سونے کی چین اٹھاتی ہے اور اپنی بہو سے کہتی ہے، دیکھ بہو ہمارے لیے یہ وسیلہ بن گیا، اب یہ چین بیچ کے ہم اپنی رسوئی کو اور بھی اچھا بنا لیں گے۔ تبھی کومل کہتی ہے، نہیں ماں جی، ہم اپنا زمین نہیں بیچ سکتے، یہ جس کی چین ہے ہم اس کو واپس کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے بہو، لیکن ہم اب اس کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کوئی بات نہیں ماں جی، ہم یہ چین اپنے پاس رکھ لیں گے، جب وہ آئے گی تو اسے واپس کر دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا روی گھر آتا ہے اور آ کے اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، چلا جا یہاں سے، تو میرا بیٹا نہیں، اتنے دنوں تک تو کہاں تھا، تجھے آ گئی یاد؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا جس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مجھے جیل میں ڈلوا دیا تھا، اور اب اتنے عرصے کے بعد میں آج چھوٹ کے آیا ہوں۔ روی کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اور وہ اسے معاف کر دیتی ہے اور گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے، لیکن کومل اس کو معاف نہیں کر پاتی، اور وہ اس کے بعد سے روی بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے، اور تینوں مل کر وہی رسوئی چلانے لگ جاتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس اچھے خاصے گراہک بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن روی کی ماں نے اس کو چین کے بارے میں بتا دیا۔ تبھی ایک رات روی جب سویا ہوا تھا، آدھی رات کو وہ اٹھ کر سوچتا ہے کہ میں وہی چین چرا کے شہر چلا جاتا ہوں، وہاں پہ اکیلے زندگی گزاروں گا اپنی، ان کے ساتھ کیسے رہوں گا میں؟ تبھی وہ چرا رہا ہوتا ہے چین، تو کومل اوپر سے لائٹ آن کر دیتی ہے، اور ماں جی دیکھا آپ نے، کوئی لوگ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے، ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لو۔
اس کے بعد اس کی ماں پھر سے روی کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور اس پر غصہ کرتی ہے، چلاتی ہے، اور تو چلا جا یہاں سے، اب سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے کومل، اور ہم دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو چلا جا یہاں سے، ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روی بہت اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ اس کو معاف نہیں کرتی اور پھر روی کو گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کومل اور اس کی ساس دونوں ہی اسی رسوئی پر کام کرتی ہیں، دن رات وہ محنت کرتی ہے اور ایسا ایسا ان کی رسوئی بہت اچھی چلنے لگ جاتی ہے اور ان کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، جس سے ان دونوں ساس اور بیٹی بہو کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کا گھر اچھا چل جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی اسی زندگی میں بہت خوش ہوتی ہیں۔